فضیلت الشیخ جناب مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب حفظہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، ہمارے متفق علیہ امیر مولانا فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ اور سارے علماء کرام، سامعین اور سامعات، جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں عنوان ہے اسلام اور انسانی برادری، اسلام اور انسانیت، یعنی اسلام اینڈ ہیومینٹی۔ 6 مہینے پہلے امریکہ جانا ہوا اور اس دورے کے درمیان شامبرگ ایک سٹی ہے شکاگو کے قریب، ایلینوائے اسٹیٹ امریکہ میں، وہاں پر اورینٹلسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ کو جمع کیا گیا اور وہاں کے سارے جو بڑے بڑے اکابر ادارے ہیں ان کے ذمہ دار غیر مسلم تھے، اورینٹلسٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اسلام پیش کریں۔ میں نے جب وہاں پر تقریر شروع کی تو پہلا سوال، اگر اسلام انسانیت کا علمبردار ہے تو پھر کیا بات ہے کہ بعض مسلمان ٹیررزم میں پکڑے جاتے ہیں، آپ کا اوپینین کیا ہے؟ تو میں نے جواب میں یہ کہا کہ اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں شراب حلال ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان دہشت گردی میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں دہشت گردی حلال۔ If any person indulges in any kind of terrorism, then he will be responsible and Islam will not be responsible. He will be accountable and Islam will not be accountable. اور چوری چوری ہے، چاہے مسلم کرے چاہے غیر مسلم۔ دہشت گردی غلط ہے، چاہے مسلم کرے چاہے غیر مسلم۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 کا مفہوم یہ ہے، ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ آج جماعت اہل حدیث پوری دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف بولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ جماعت اہل حدیث کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے، اور آج ہر جگہ دلیل 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 کی بات ہوتی ہے۔ یہ جماعت اہل حدیث کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ دوسرا سوال وہاں پر کیا گیا، اگر اسلام انسانیت کا علمبردار ہے تو اسلام کے نہ ماننے والوں کے بارے میں اسلام ٹالرنس اور برداشت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ تو میں نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 15 قرآن مجید لے جا کر ایک غیر مسلم کو کہتا تھا پڑھو۔ میں اسٹیج سے تقریر نہیں کرتا تھا بلکہ غیر مسلم سے کہتا تھا آپ پڑھیے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے، دین کا جب معاملہ آ جائے، دین کا جب معاملہ آ جائے تو آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، لکم دینکم ولی دین۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے اچھے تعلقات رکھنے کے لیے اسلام نہیں روکتا۔ ایک ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 2 اصول بتائے، دین کا معاملہ آ جائے نو کمپرومائز، مداہنت نہیں ہو سکتی، آپ کا دین آپ کو، ہمارا دین ہمیں۔ لیکن جب دنیاوی معاملات اور تعلقات کی بات آتی ہے، ایک مسلمان سچا اور پکا مسلمان رہتے ہوئے بھی ایک اچھے تعلقات قائم رکھ سکتا ہے غیر مسلموں سے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تیسرا سوال ایک عورت نے کیا، بہت مشہور ایک ایکٹیوسٹ عورت، اس نے کہا اگر اسلام انسانیت کا علمبردار ہے تو پھر آپ اپنی عورتوں کو برقعوں میں کیوں رکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا سورہ احزاب سورہ نمبر 33
آیت نمبر 59 جا کر میں نے پڑھوا دیا, کہا کہ یہ پڑھیے آپ. حجاب is the symbol of security. Hijab is the symbol of protection. Hijab is the symbol of dignity. حجاب کا مطلب عورت کی عزت گرانا نہیں ہے. اسلام میں محرم کا سسٹم, اسلام میں حجاب کا سسٹم, اس میں عورت کی حفاظت ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. حجاب از دا سمبل آف سیکورٹی. پھر اس کے بعد پنجاب میں جب میں گیا تو ایک سمپوزیم میں سارے غیر مسلم حضرات اور سکھ حضرات موجود تھے. وہاں پر میں نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 کی روشنی میں کہ اگر میرے جسم میں ایک بوتل خون نکل سکتا ہے اور اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ہندو بٹو لگا کر روڈ پر تڑپ رہا ہے, میں کہوں گا کہ وہ میرے ایک خون کا باٹل اس ہندو بھائی کو دے دو, اس کی جان بچا لو, میری عبادت پوری ہو جائے گی. جیسے ہی میں نے کہا پنڈت اٹھ کے مجھے گلے لگا لیتا. بنگال کے اندر سمپوزیم ہو رہا تھا, جین مت کے پنڈت موجود تھے. میں نے کہا مجھے ایک مرتبہ سوال آیا کہ ایک چھوٹا بچہ تڑپ رہا ہے, دودھ نہیں مل رہا ہے, آنکھیں باہر آ رہی ہے, اس کی ماں ہندو ہے, کام کرنے والی ہے اور ہندو ہے, اور وہ کہیں گئی ہے, آ نہیں سکی, بچہ تڑپ رہا ہے. ایک دوست مجھ سے فون کرتا ہے, کہتا ہے ارشد بھائی میرے پڑوس میں بچی تڑپ رہی ہے, اگر میرے بھابھی کو دودھ آ رہا ہے کیا میں اپنے بھابھی سے کہوں کہ وہ اپنا دودھ پلا دو؟ تو میں نے کہا میرے بھائی ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, عبادت کا موقع ہے, نیکی ملے گی, پلا دو دودھ, اس معصوم کی جان بچ جائے گی. جین مت کے پنڈت نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا, کہا اگر یہ اسلام ہے تو اس اسلام کو ہم سویکار کرتے ہیں. وہ امریکہ کے اورینٹلسٹ نے کہا اگر یہ اسلام ہے تو امریکہ کے اندر ہم اسلام کو ویلکم کرتے ہیں. بمبئی کے اندر سمپوزیم میں ایک یونیورسٹی آف سائنس کے ڈین نے مجھ سے کہا مذہب جب تک رہے گا ہیومینٹی نہیں آ سکتی, لہذا مذہب ختم کر دو, ہیومینٹی سب سے بڑا ریلیجن ہے. تو میں نے کہا کہ تمہارے اور میرے دل میں محبت, میں آپ کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا, آپ میرے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے. اگر ایک دوسرے کے دل میں محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جب تک ہم اللہ کو نہیں مانیں گے آپس میں محبت نہیں آ سکتی. سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے آیت نمبر 63 میں نے پڑھ دی, لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف. یہ اللہ ہی ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے. جب تک اسلام نہیں ہوگا ہیومینٹی بھی نہیں آ سکتی. اسی طرح ہندوستان کے میڈیا بار بار یہ کہتے ہیں اسلام اور مسلمان اس دیش کے لیے خطرہ ہے, اس دیش کے لیے خطرہ ہے, لیکن ہم انہیں یاد دلاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6914 میں لکھا ہوا ہے ہندوستان میں مسلم, غیر مسلم, معصوم, سٹیزن جتنے بھی شہری اور جنتا ہے ان سب کے حفاظت کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ یہاں کے معصوموں کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے. لکھا ہوا ہے من قتل معاہدن, جس نے کسی بھی ایک ایگریمنٹ کیے ہوئے, ہندوستان کیا ہے؟ یہ پلیس آف ایگریمنٹ, یہ پلیس آف ایگریمنٹ ہے. یعنی جس نے کسی بھی ایک بھی ایگریمنٹ کیے ہوئے سٹیزن انوسنٹ کو اگر کسی نے قتل کر دیا لم یرہ رائحۃ الجنہ, وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہمارے نوجوان فارورڈ کر رہے, اور اگر آپ نے کوئی ایسی چیز فارورڈ کر دی اور کہیں پر فتنہ ہوا, فساد ہوا, آپ کے ریومرز اور افواہ کی وجہ سے اگر کوئی معصوم مر گیا تو قیامت کے دن قاتل اپنے ہاتھ میں مقتول کا سر لے کر آئے گا. اسی لیے سوشل میڈیا کے ذریعے سے افواہوں کو نہ پھیلائیں,
قرآن مجید میں افواہوں کے خلاف کہا گیا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 83 میں پڑھتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَبِالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. آخری پیغام دے کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. توحید رسالت آخرت کے ذریعے سے بہترین امن قائم ہوتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا فارمولہ ہے. توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے, اسی کی عبادت کرنا ہے. اگر کوئی پلاننگ کر رہا ہے کہیں پر دہشت گردی کرنے کی, اگر اس کو پتا چل جائے اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا وہ پلاننگ کرے گا؟ نہیں نا. توحید کا یہ عقیدہ دہشت گردی کو ختم کر دیتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اعلان کیا بلکہ جنگ احد میں کہا رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون, اور طائف کے میدان میں آپ نے کہا نہیں ان کو چھوڑ دو, ہو سکتا ہے ان کی نسل میں سے کوئی ایک آئے جو توحید کو قبول کرے گا. محمد اور آخرت ایک آخری نقطہ ہے. آخرت کا نقطہ جتنا زندہ رہے گا دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آسانی ہوگی. اگر کوئی کہیں پر بھی چھپ کر کسی کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے, ایک مرتبہ یہ سوچ لے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. انتہائی دل پذیر خطاب آپ نے سماعت فرمایا. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.